بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے اور جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا۔ تو ایسا کیا ہوا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ فرد جرم عائد ہونے کے قریب تھے اور اس کے بعد پھر وہ بری ہو گئے ہیں آج۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ ایک رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس میں جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا شہباز شریف کو، پہلے تو اس بات سے کہ ان پر فرد جرم لگے، اور اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو یہ کیس بھی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ ہمارے سارے دیکھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے ہیں وہ ساری اپنی چالیں چلتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ان کی طرف سے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا کچھ اس طرح کہ مقصود چپڑاسی اور دیگر جو ان کے ملازمین ہیں جن کی 25,000 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں تھی، ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے آ گئے، اور وہ اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے جو کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں گئے۔ اس کے بعد جو ایف آئی اے کے تھے محمد رضوان تھے جنہوں نے یہ کیس بنایا تھا اور بھرپور کیس بنایا تھا، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقصود چپڑاسی کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور جو ایف آئی اے کے افسر تھے ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے لیکن وہ بچ جاتے ہیں۔ تو کافی سارے معاملات جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کیس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ بھائی ان کو ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا، اچانک سے صحیح چلتے پھرتے آدمی کو ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک، لیکن انہی کو کیوں ہو رہا ہے جو اس کیس سے منسلک تھے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال شہباز شریف صاحب بری ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ بری تو ہو گئے لیکن باعزت بری نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہو گئی ہے پیدا، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بد دعائیں ہیں، اور میرا رب جو ہے وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ وہ اس دنیا میں ان کو اگر چھوڑ رہا ہے تو آخرت میں ان سے سخت حساب لے گا، سخت حساب لینے والا ہے میرا رب۔ تو ہمیں اس رب پر پورا یقین ہے، اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ ان سے سب جواب لے گا، اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے، جو انہوں نے کرپشن کی ہے، جو انہوں نے غریبوں کا پیسہ کھایا ہے، غریب عوام کو دکھوں میں اور تکلیفوں میں ڈالا ہے، اللہ ان سے بہت جلد انصاف کرے گا انشاءاللہ، اور وہ حساب جو ہوگا وہ بہت سخت ہوگا۔ اب آ جائیں ذرا ملکی معاملات کی طرف۔ تو ملکی معاملات جو ہیں وہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ڈالر اپنی اونچائیوں کو چھو رہا ہے، روپے کی قدر جو ہے اپنی پستیوں پہ جا رہی ہے، باہر سے جو ریمیٹنسز آتی تھی پچھلے سال کی اٹھا لیں اور اس سال کی اٹھا لیں تو 12% سے کم، 12% مطلب گر گئی ہے وہ۔ تو یہ معاملات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے ملک، آئی ایم ایف نے جو قرضہ دیا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب ہمیں پھر سے قسطیں دینے کے لیے بھی پیسے درکار ہوں گے، تو بھیک مانگ رہے ہیں دوبارہ سے۔ تو یہ ملک کا حال ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو اللہ پاک عبرت کا نشان بنائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو، جو بھی غریب عوام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جو بھی غریب عوام کو نوچ رہا ہے، جو بھی غریب عوام کے لیے مشکلیں پیدا کر رہا ہے، جو بھی لوٹ مار کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جتنی بھی پارٹیاں اس ملک پاکستان میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا اور انشاءاللہ سخت حساب لے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔